الرحیم ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ما قدر اللہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، نہیں قدر پہچانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، حق کا قدر ہی، جس طرح اس کی قدر عزت کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لقوی عزیز، البتہ انتہائی طاقتور، انتہائی غلبے والا ہے۔ ذاتیں صرف دو ہیں، ہستیاں صرف دو ہیں، اللہ رب العزت اور اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اطاعت اور جن پر ایمان ہم سب پہ واجب اور فرض ہے۔ باقی سب شخصیات ہیں، شخصیات کی اطاعت واجب نہیں، شخصیات پہ ایمان لانا واجب نہیں، شخصیات کا احترام واجب ہے۔ تو اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قدر ہے، اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ شان ہے، اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ بلندی اور بڑائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی بھی شان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے برابر بھی کسی کی شان نہیں ہے، نہ کسی نبی کی شان، نہ کسی ولی کی شان، نہ کسی پیغمبر کی، نہ کسی شہید کی، نہ کسی آل پاک میں سے کسی کی، نہ اہل بیت میں سے کسی کی، نہ اصحاب رسول میں سے کسی کی، نہ ہی محدثین مفسرین میں سے، نہ بادشاہوں رعایا میں سے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے، مقام کے، صفات کے برابر بھی نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ کی شان سے کوئی آگے بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت اور حرمت پر پوری دنیا کے تمام انسانوں کو ایک قانون پاس کرنا چاہیے۔ جس طرح انبیاء کی عزت اور حرمت پہ قانون پاس ہے، صحابہ کرام کی عزت اور حرمت پہ قانون پاس ہے کہ جو بھی اللہ کے نبیوں کی شان میں، یا اہل بیت اطہار کی شان میں، یا صحابہ اکرام کی شان میں، یا قرآن پاک کی شان میں، یا آسمانی مقدس کتابوں کی شان میں گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے، یعنی اس کی سزا اس سے کم ہے ہی نہیں ہے۔ تو جو ان ساری ہستیوں سے بھی اعلیٰ ہستی ہے اللہ رب العزت، تو جو اللہ کی توہین کرے اور جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے، اور جو اللہ رب العزت کی عظمت اور بلندی میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ کے برابر کر دے یا اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا گستاخ ہے، اور اللہ رب العزت کا گستاخ بھی واجب القتل ہے۔ تو انبیاء کا گستاخ بھی برداشت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا گستاخ بھی برداشت نہیں، قرآن کا گستاخ بھی برداشت نہیں، حدیث پاک کا گستاخ بھی برداشت نہیں، اور صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، آل پاک کا گستاخ بھی برداشت نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا گستاخ بھی کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتا۔ مشرک اللہ تعالیٰ کا گستاخ ہے، مشرک اللہ تعالیٰ کا بے ادب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں شرک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اللہ کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے۔ یہ خالی دعویٰ نہیں، یہ دلیل بھی ہے۔ دلیل کہاں ہے؟
یہ 17واں سپارہ سورہ حج ہے، اور یہاں پہ 16واں پارہ، اس سے ایک پارہ پیچھے 16واں پارہ سورہ مریم کی آیت نمبر 88، 89، 90، 91، 92، 93 تک یہ سارا مضمون ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا۔ تو ان 3-4 لائنوں میں، آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ لفظ ولد بولا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اولاد کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جسم سے کوئی جسم نکلا ہے۔ تو یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کے بالکل مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے نکلا ہے، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، رب کا کوئی باپ نہیں، کوئی دادا نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری نہیں، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، فرمایا اس نے بہت بڑی بات کہی۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ تو جو اللہ کو گالیاں دے وہ اللہ کا گستاخ ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا بے ادب ہے کہ نہیں؟ اور جو اللہ تعالیٰ کا بے ادب ہے اسے زندہ رہنے کا حق ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ ہاں، یہ سزا دے گا کون؟ عوام الناس میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ قانون ہاتھوں میں لے کے خود گستاخ رسول کو یا گستاخ رب العالمین کو سزا دے۔ یہ کام عدالتوں کا ہے، یہ کام حکمرانوں کا ہے۔ اگر وہ یہ کام کریں تو اجر پائیں گے، اور اگر نہ کریں تو سزا پائیں گے۔ یہ ان کا کام ہے، عوام الناس میں سے کا نشاندہی کرنا۔ ہم اس عیب کی، نقص کی قرآن و سنت کی روشنی میں نشاندہی کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کوئی بندہ فرد واحد پایا جائے تو اس بندے کو نامینیٹ کر کے عدالتوں کو بتایا جائے کہ فلاں بندہ یہ گستاخی اور بے ادبی کر رہا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے جسم سے حصہ قرار دے وہ اللہ کا بے ادب اور گستاخ، اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو جو یہ کہے نور من نور اللہ کہ کوئی نبی، کوئی ولی یا کوئی نبی کی اولاد میں سے یا نبی پاک کی آل میں سے اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ ہے، اس نے بھی اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، اللہ کی اولاد قرار دیا، اللہ کے جسم کا حصہ قرار دیا، اللہ کے نور کا حصہ قرار دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہا، اللہ کا گستاخ اور بے ادب ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو شرک کی موت مرے گا۔ قرآن پاک کی آیات اس پہ واضح طور پہ بہت بڑی دھمکی لگا رہی ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من، اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے اس بات سے کہ ابھی سارے آسمان پھٹ جائیں، تنشق الارض، زمین شق ہو جائے، تخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کسی کو اللہ کے نور کا، اللہ کے جسم کا، اللہ کی صفات کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔
تو اللہ رب العزت کی انہوں نے قدر پہچانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے۔ کتنے بڑے جاہل ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں واسطہ چاہیے، وسیلہ چاہیے۔ افسر تک پہنچنے کے لیے چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے، یہ مثالیں بیان ہوتی ہیں، اور چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، یہ مثال دی جاتی ہے۔ واسطے، وسیلے اور طفیل کو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو افسر سے تشبیہ دی، اللہ رب العزت کو چھت سے تشبیہ دی، حالانکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق کوئی تشبیہ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کہ یہ دنیاوی مثالیں دینی نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بنایا افسر اور ولیوں کو بنایا چپڑاسی۔ توبہ استغفر اللہ، اللہ کی بھی گستاخی ہے، ولیوں کی بھی گستاخی ہے۔ اللہ رب العزت کو بنایا چھت اور نبیوں کو کیا بنایا؟ سیڑھیاں۔ اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی ہے، انبیاء کی بھی گستاخی ہے، اور جو اللہ اور نبیوں کا گستاخ ہو اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ یہ عقائد کی اصلاح ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ غلو کرتے ہوئے نبیوں اور ولیوں کا رتبہ اللہ تعالیٰ تک بڑھا دیا جائے، اور اللہ رب العزت کے جسم کا یا نور کا یا اللہ کی صفات کا حصہ بنا دیا جائے۔ فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدری ہی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو قدر، عزت، احترام، مرتبہ، بلندی، رفعت پہچاننے کا حق تھا، اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ وہ تو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن الا آت الرحمن عبدا، سارے کے سارے اللہ کے سامنے غلام بن کے پیش ہوں گے۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، بندے بن کے پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے غلام ہیں، بندے ہیں، غلام بھلا مالک کے برابر ہو سکتا ہے؟ صحیح۔ تو اللہ رب العزت کے یہ شان کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دنیاوی مثالیں دے کے نبیوں، ولیوں اور شہیدوں کا رتبہ رب تعالیٰ کے برابر کر دیا جائے۔ وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کی شان کے برابر ہے ہی کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، نالے اللہ الصمد، اچھی شان والیا، لم یلد لم یولد، نالے کفوا احد، دو جہان والیا، ہر کسے دا نصیب تو بنایا ہے عجیب آزمان والیا، کوئی روٹی کو لو تنگ، کوئی موجہ مارے سنگ آزمان والیا، قل هو اللہ احد، نالے اللہ الصمد، اچھی شان والیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کو پہچاننا چاہیے۔ سارے نبی، سارے ولی، سارے نیک لوگ رب تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہے ہیں۔ وہ ولی بنتے ہی تب ہیں جب اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کر کر کے اولیاء کے درجے پہ پہنچتے ہیں۔ رہتے وہ عبد ہیں، رہتے وہ انسان ہی ہیں، رہتے وہ غلام ہی ہیں۔ حدیث پاک میں، بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مفہوم ہو، الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقرب الی عبدی بالنوافل
تقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نیک عمل کر 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 کے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کیا مطلب کہ ولیوں جیسا رب بن جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ولیوں کے اندر حلول کا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ولیوں کے اندر آ جاتے ہیں؟ تو اس طرح تو بے شمار ولی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ولی میں اگر خود جسمانی انداز سے حل ہوں تو بڑے ہی خدا ہو جائیں گے، پھر تو بہت سے اللہ ہو جائیں گے، ایک اللہ تو نہ رہا۔ تو یہ مفہوم غلط بیان ہوتا ہے کہ ولی کے اندر خدا بولتا ہے، نہیں، ولی خدا کی مرضی سے بولتا ہے، ولی اللہ کی مرضی سے دیکھتا ہے، ولی اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، ولی اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، ولی اللہ کی مرضی سے سنتا ہے۔ پھر جب اس کی ساری حرکتیں، سارے اعمال رب تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ انہیں اپنا ولی بنا کے دنیا آخرت کے غم فکر سے آزاد ہی کر دیتے۔ تو رہتا وہ بندہ ہی ہے، رب نہیں بن جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کسی کی شان ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر سب سے زیادہ مرتبہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ معراج کی رات اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے سدرۃ المنتہا سے بلند گئے تو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی، کانا قاب قوسین او ادنیٰ، اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی لفظ ابدی بولا ہے محمد، وہاں جا کے بھی نور من نور اللہ نہیں بنے، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ ہی رہے ہیں، اوحا الی عبدہ ہی رہے ہیں، ابد کے ابد ہی رہے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ قرار دیتے ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اللہ کے پیغمبر محمد کے بھی گستاخ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کو نہیں پہچانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کو نہیں پہچانا۔ تو جو اللہ رسول کی عزت اور حرمت کو نہ پہچانے اور پہلی امتوں کی طرح غلوب کر کے نبیوں ولیوں کا رتبہ رب کے برابر یا رب سے بڑھا دے، فرمایا وہ پہلے بھی اسی وجہ سے غرق ہوئے، تم نہ غرق ہو نا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم ومصالحہم مساجدا۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی۔ تو عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی ولی قبر میں زندہ ہیں، تو اگر نبی ولی قبر میں زندہ ہیں تو ہمیشہ کی زندگی انہیں ملی ہوئی ہے، تو وہ تو اللہ کے برابر ہوئے، کیونکہ ہمیشہ تو اللہ زندہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کبھی کسی نے یہ بھی پڑھا ہے اللہ کی بجائے استغفر اللہ الیاذ باللہ، کہ نبی پاک کا نام پڑھا ہو یا علی علیہ السلام کا نام پڑھا ہو یا امام حسین کا نام پڑھا ہو یا کسی ولی کا نام پڑھا ہو کہ وہ حی قیوم ہے؟ حی قیوم ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو انبیاء بھی فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی موت کا پیالہ پیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت سے ہم کنار ہوئے ہیں۔ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی لازوال زندگی ہے، کوئی ابد تک، ازل سے ابد تک حیات ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سب کو موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا پیالہ پینے والے کبھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔
اللہ کی صفات کا حصے دار نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمیشہ زندہ رہنا یہ اللہ کی صفت ہے، یہ نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس ہے۔ سب نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف رب کی ہے۔ اللہ رب العزت ذو الجلال والاکرام وہی باقی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدر کو اگر پہچانو گے تو رب تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں اپنے انوارات کی رحمتوں کی بارش فرمائیں گے۔ اس لیے تو اس سے ماقبل آیت میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج بیان کر کے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، سارے مل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بات سنو۔ سارے من دون اللہ، اول سے آخر تک، جن و انس، فرشتے بھی، ملائکہ بھی، انسان بھی، جنات بھی، بادشاہ بھی، سائنسدان بھی، سیاستدان بھی، انبیاء اور رسل بھی، اولیاء بھی، اصحاب بھی، آل بھی، ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، سارے مل کے بھی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مچھر بھی نہیں بنا سکتے، کسی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ مکھی تمہارے کھانے سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تم سارے مل کے لا یستنقذوا منہ، اس کے منہ سے وہ ذرا چھڑا بھی نہیں سکتے ہو۔ ضعف الطالب والمطلوب، جن کو یہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، اور یہ پکارنے والے یہ تو ہے ہی کمزور۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچانو۔ رب تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی پہچان ہمارے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید واذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ تم غاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلات میں، بحر و ابحار میں، فضاؤں میں، اور جہاں مرضی دنیا جہان کے کال کوٹھری میں پہنچ جاؤ، جہاں کوئی بھی نہیں سننے والا، رب تعالیٰ کو وہاں پکارو گے، اللہ تمہاری دعا سنیں گے بھی، قبول بھی فرمائیں گے، تمہاری ضرورت کو حل بھی فرمائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ہیں پر مشکل کشا نہیں ہیں۔ علی مولا تو ہیں پر مشکل کشا نہیں ہیں۔ مولا کا معنی مشکل کشا نہیں، مولا کا معنی محبوب ہے، پیارا ہے۔ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ مولا ہیں، ہمیں پیارے ہیں، محبوب ہیں، لیکن مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفصح العزائم، میں نے بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ میں کوئی ایک ارادہ کرتا ہوں، ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں وہ ہو نہیں پاتا، تو میں پہچانتا ہوں کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے میرے ارادوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے، اور وہ کون ہے؟ اے مالک کل، اے خالق کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، کوئی تیری صفت کو پا نہ سکا، جب حکم ہوا تب می برسا، اے اللہ تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں جن سے ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ بال سفید ہو جائے نا
کسی مرشد پاک کے اور کسی پیر صاحب کے اور کسی کرنی برنی والے کے وہ لاکھوں روغن لگائے تو وہ سفید بالوں کو کالا سیاہ نہیں کر سکتا، وہ پھر سفیدی نکل آتی ہے۔ تو جو اپنے بالوں پہ خود قادر نہیں ہے وہ لوگوں کی قسمت کیسے بدل سکتا ہے؟ قسمتیں بدلنے والا بھی عرش والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچاننا چاہیے۔ جس نے اللہ کی قدر کو پہچانا رب تعالیٰ اس کی قبر بھی اچھی فرمائیں گے، حشر بھی اچھی فرمائیں گے، اس کی آخرت کی زندگی بھی اچھی فرمائیں گے، پل صراط پہ بھی حریت سے پار گزرے گا، آقا کے حوض پہ حوض کوثر بھی نصیب ہوگا، اور رب تعالیٰ اسے اپنی جنتوں کا وارث بھی بنائیں گے، کیونکہ وہ قادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی قوی عزیز، اللہ طاقتور غلبے والا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے مخالف ہیں رب تعالیٰ انہیں سزا دے گا، جو رب تعالیٰ کی قدر کو پہچان کے اللہ تعالیٰ کی عزت احترام اور عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں انعام دے گا۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے سننے سمجھنے کے بعد ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اگلی نسل تک یہ حکم پہنچائے، جس طرح ہم تک یہ چلتا انبیاء، اولیاء اور محدثین مفسرین کا، اہل بیت اطہار کا توحید والا پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے یہ توحید و سنت والا پیغام جب تک دوسرے لوگوں تک پہنچا نہ لے اس وقت تک مرنا نہیں، مرنے تک سے پہلے یہ پیغام دوسروں تک پہنچا کے مرنا چاہیے، تاکہ اگر بندہ فوت ہو جائے تو بعد میں جو عمل کریں گے ان کے عمل کا صدقہ جاریہ ایصال ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ ما قدر اللہ حق قدری، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح حق تھا اس کی قدر کرنے کا، اس کی عزت کرنے کا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ طاقتور غلبے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک